اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض۔ جناب کی خدمت میں قرآن مجید سے سورہ والضحیٰ سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں نعمت ملے اس کا ذکر کرو۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جو تمہیں نعمت دیے اس کا ذکر کرو، اس واقعے کو دہراؤ، اسے لوگوں کو یاد کراؤ، فحدث، اس کا ذکر کرو، تذکرہ کرو۔ دیکھیں جب بھی کسی شخصیت پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ کس خاندان میں آئے۔ تو دنیا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جب بحث کرتی ہے تو یقیناً وہ یہ دیکھے گی کہ کس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے۔ تو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، جب کعبہ تعمیر کر لیا تو حضرت نے ایک دعا مانگی۔ کس نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد کیا فرما؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار قرار دے، ٹھیک ہے، اپنا مسلم قرار دے جیسا تو چاہتا ہے، وہ جو اللہ کی نظر میں مسلم ہے ایسا مسلمان۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا سٹاپ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ صرف میرے لیے یا اسماعیل کے لیے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، آگے کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری ذریت سے امتاً مسلمتاً، ایک ایسی امت قرار دے جو تیری مسلم ہو، جو تیری فرما بردار ہو، امت بھی ہو مسلم بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم دعا مانگنے والے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی دعا کو قبول نہ کرے، اس لیے اللہ اکبر قرآن مجید بھی یہ وہ ہے شجر طیبہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چل کر پیغمبر اسلام تک پہنچا، اور جس کے لیے قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ قرآن مجید نے اس شجرے کو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور محمد و آل محمد تک یہ اس شجرے کو شجرہ طیبہ سے یاد کیا ہے، اور اس شجرہ طیبہ میں دو شخصیات دنیا پر آئے، ایک اللہ کا نبی بنتا ہے، دوسرا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ حضرت علی کا والد کا ذکر آپ کی خدمت میں ہو گیا، تو ایک کو اللہ نے 17 ربیع الاول کو بھیجا اور ایک مولا کو 13 رجب کو کعبے میں نازل فرمایا۔ فاطمہ بنت اسد بنی ہاشم کی خاتون ہے اور ہاشم کے اولاد میں سے ہے، تو یہ وہ بی ہے جب رسول اللہ دنیا پہ آئے 17 ربیع الاول، تو یہ ساتھ بیٹھی خدمت کر رہی، کس کی؟ آمنہ بنت وہب، حضور کی والدہ کی۔ تو ایک نور دیکھا، نور جو نور رسول اللہ سے ظاہر ہوا اور مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ جب پھیل گیا تو جناب یہی فاطمہ بنت اسد پاس تھی، بڑی خوش ہوئی، ایک ایسی چیز جو کبھی نہ دیکھی ہو، تو ان سے نور نکلا اور مشرق مغرب میں پھیل گیا، تو بہت دوڑتی ہوئی جناب ابو طالب کے پاس کی،
کہا کہ میں نے آج ایک ایسا نور دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو ابو طالب مسکرا کر کہتے ہیں میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ایک دن تو بھی ایسا نور اپنی گود میں دیکھے گی. یہ تمام کتابوں میں نے لکھا. اس نور کا ایک حصہ اللہ اکبر تیری گود سے اللہ ظاہر کرے گا، اور وہی نور تیرا رجب کو حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق آنا معلی من نورن واحد بن کر دنیا پہ ظاہر ہوا ہے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، کتنا اعزاز ہے. میرے لاکھوں سلام، آپ کے لاکھوں سلام علی کی ماں پہ. خدا کی قسم یہ بڑی عظیم بیوی ہے. بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کر جناب فاطمہ بن اسد تک اور یہاں سے لے کے قیامت تک جو اعزاز اس بی بی کے ہیں وہ کسی کے نہیں. اور میں ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مقام اس بی بی کو اللہ نے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی گود میں 2 بچے پلتے ہیں. ایک رحمت للعالمین بنا، ایک امیر بھائی ایسی ماں جس کی گود سے ایسے انسان پیدا ہوئے، علی ابن ابی طالب جیسے، اور جسے رسول کہتے ہیں امی بعد الام، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ تو 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اس کے بعد کس نے پالا؟ فاطمہ بنت اسد نے، حضرت ابو طالب کے حرم نے. اگرچہ ہم کثرت سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی، لیکن زیادہ حصہ فاطمہ بنت اسد کا ہے. ابو طالب کی پرورش بار کی ہے. گھر میں ساری خدمت جناب فاطمہ بنت، اس لیے رسول نے فرمایا امی بعد الام، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. جس نے میری ماں کے جانے کے بعد بھی ماں کا احساس نہیں ہونے دیا وہ فاطمہ بنت اسد ہے. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی اللہم انی مؤمنۃ بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. یہ ابھی تبلیغ اسلام نہیں ہوا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. کئی سال پہلے بی بی دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہی ہے اور اللہ کو کہہ رہی ہے اللہم انی، اللہ کا انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری وحدانیت پہ مان رکھتی ہوں. تو ماننا پڑے گا کہ جو ابراہیم نے کہا تھا وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمَةً أُمَّةً، کہ میری ذریت میں ایک امت قرار دے جو مسلم ہو، تو یہ اس امت میں شامل تھی.